السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وبہ نستعین۔ آئیے ناظرین، آج میں آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 2 مرتبہ اذان دی ہے۔ ایک مرتبہ جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر انہوں نے بیت المقدس میں اذان دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بلال، آپ نے اس قبلے میں بھی اذان دی ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ اس قبلے میں بھی اذان دیں۔ چنانچہ امیر المؤمنین کے حکم پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس میں پھر ایک بار اذان دی۔ آئیے ناظرین، اب میں آپ کو اصل واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بلال، یہ کیسی بے رخی ہے، یہ کیسی لاپرواہی ہے، بلال کتنے ایام گزر چکے ہیں، تم ابھی تک ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آئے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات خواب میں ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھتے ہیں، اپنی بیوی کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں فوری طور پر سامان تیار کرو۔ سامان تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ بالآخر مدینہ طیبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد روضہ اطہر پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر پہنچ کر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ صحابہ تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ اذان دیا کرتے تھے، آپ آج پھر سے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اذان فرما دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہیں، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتا تھا اور میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا کرتا تھا۔ آج جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھوں گا تو میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اذان نہیں دوں گا۔ صحابہ کرام کی فرمائش کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ اتنے میں حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ وہ آ کر فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں نانا جان کے زمانے کی اذان سننی ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اذان دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اذان شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچتے ہیں تو صحابہ جو ہے دہاڑے مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ یہی بلال جو ہے اذان دیا کرتا تھا اور ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا کرتے تھے۔ آج بلال اذان دے رہا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں، صحابہ اکرام رو رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز جب مدینے کی گلیوں میں گونجنے لگی، مدینے کی گلیوں میں پہنچنے لگی تو عورتیں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کو سن رہی تھی، عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر مدینے کی گلیوں میں رو رہی تھی، چادریں اور برقع اوڑھ کے پہن کے اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگی اور رونے لگی۔ میرے بھائی، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ امی جان، بہت عرصے کے بعد بلال آ گئے ہیں، امی جان بتائیے نا کہ ہمارے نبی کب آئیں گے۔ میرے محترم نبی اس وقت صحابہ کے درمیان موجود نہیں تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو اتنی محبت تھی کہ نبی کا تذکرہ، نبی کی یاد ان کے دلوں میں طوفان لا دیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے آقا، اپنے نبی، اپنے مشفق، اپنے مربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل و جان سے بھی زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا